السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو۔ پوری دنیا سے جو ناظرین ہمیں ڈیلی پاکستان کے پیج پر دیکھ رہے ہیں، آج ہم ان کو ایک ایسی پاکستانی خاتون سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا تعلق گجرات سے ہے۔ ان ماں جی کا تعلق جو ہے گجرات سے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا نام ہے نسیم اختر، جنہوں نے 32 سال کی ایک طویل عرصے میں قرآن شریف کو، میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے، کپڑے پر سوئی دھاگے کی مدد سے لکھا۔ اور جب انٹرویو لینے سے پہلے ہم نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ 32 سال باوضو رہیں اور اس حد تک وضو میں رہیں کہ اب ان کو عادت ہو گئی تھی، سوئے ہوئے بھی یہ وضو میں رہتی تھی۔ اس وقت جو آپ اپنی سکرین پر یہ قرآن شریف کا نسخہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی کھول کر۔ یہ اس وقت 10 جلدوں پر مشتمل ہے، ہر جلد میں 3 پارے ہیں اور ایک پارا جو ہے وہ 12 اوراق پر مشتمل ہے، یعنی 24 صفحوں پر اور 12 اوراق پر مشتمل ہے۔ یہ کس طریقے سے انہوں نے یہ سارا شاندار کارنامہ سر انجام دیا، اس سے متعلق ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے۔ پہلی جلد یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے۔ ماں جی، سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ڈیلی پاکستان کے پورے ادارے کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ کیسے آپ نے کام سٹارٹ کیا، کیسے خیال آیا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے قرآن سے بہت پیار تھا، شروع سے ہی بہت پیار تھا، تو میری کڑھائی اس قدر اچھی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا کام کروں جو ساری دنیا میں رہ جائے۔ تو یہ میں نے اس کو بنانا شروع کیا، 87 میں نے شروع کیا اور یہ اب آ کے سن 2018 میں مکمل ہو گیا۔ جی 1987 میں انہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا، تب ان کی عمر جو تھی وہ 30 سال تھی۔ اس وقت یہ 62 سال کی عمر میں ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنی ساری جوانی جو ہے اس نیک عمل میں لگا دی۔ اور جوانی کی عبادت کس قدر رنگین ہوتی ہے اور یہ تو وہ لوگ ہی جانتے ہیں جنہوں نے جوانیوں میں عبادت کی ہو۔ میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے سوئی دھاگے سے کڑھائی کی ساری، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک لفظ، شد، زبر، زیر، پیش کی غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے اس کو باقاعدہ طور پر نمبرنگ دی گئی ہے، جس طرح 18th آیت ختم ہو رہی ہے، 19، 20 اینڈ سو آن۔ اور اس کے علاوہ آپ منزل 1 ہے تو وہ منزل 1 کو بھی مینشن کیا گیا ہے، کتنے رکوع ہیں، رکوع کو بھی مینشن کیا گیا ہے، وقفے لازم جو ہیں جہاں پر گیپ لیا جاتا ہے، جہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے وقت جو ہے وقفہ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ ہے اس سورہ کا پراپرلی نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت الف لام میم، یہ پہلا پارا ہے تو یہ پہلے پارے سے متعلق ہے۔ آپ مزید اس کے بارے میں کیا کیا بتانا چاہیں گی، جو چیزیں آپ نے اس پہ پٹ آن کی ہیں؟ جو قرآن میں سب کچھ ہے وہی سب کچھ ہے اس میں بھی۔ پروف ریڈنگ کہاں سے کروائی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو؟ یہ ہمارے قریب مسجد ہے، وہاں کے امام مسجد ہے، حافظ قرآن ہے، وہ نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے پہلے پڑھا، غلطیاں کچھ نکلی، پھر وہ ٹھیک کی، اب ٹھیک ہے بالکل، اب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس قرآن شریف کو جب بنایا تو کسی حکومتی عہدیدار نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، کسی نے نہیں رابطہ کیا، وجہ مبارکباد بھی نہیں دی۔ اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے، کم از کم اس کو کسی پاکستانی میوزیم میں رکھنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا جو ہے کارنامہ یہ ماں جی نے سر انجام دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت سر انجام دیا۔ سوئی دھاگے میں جو آپ دھاگا یوز کرتی تھی وہ دھاگا کون سا تھا؟ اینکر کا دھاگا، جو نیشنل دھاگا، سب پوری دنیا میں چلتا ہے۔ اور یہ کپڑا کون سا جس کپڑے پہ آپ نے یہ کام کیا؟ کیٹی ہے، آئرش کیٹی۔ جی، یہ فیصل آباد سے میں نے اکٹھا ہی لیا تھا۔ تو دن میں کتنا وقت دیتی تھی اس قرآن شریف کو کمپلیٹ کرنے میں؟ جتنا گھر سے مل جائے، تو کاموں سے فرصت میں جتنا مل جائے۔ تو اس 32 سال کے عرصے میں آپ کی اولاد اور جو آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کو کوئی آپ سے شکایت تو نہیں رہی کہ ہمیں روٹی نہیں پکا کے دی، ہمارے کام نہیں کیے اور قرآن شریف لکھ رہی ہیں؟ میرے سے تو پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ نہیں، یہ تو سوال ان سے کرو نا جن کے ساتھ ہوا، ان کے ہر کام میں نے اپنے طریقے سے پراپر کیے۔ تو جی ان کے ہسبینڈ بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ انکل جی یہاں پہ تشریف رکھیے۔ یہ جلد نمبر 2، دویم جلد نمبر سویم، چہارم، پنجم، یہ ساری جلدیں جو ہیں میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے، آپ اپنی سکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ باقی جلدیں بھی انکل جی کھول دیں۔ یہ دیکھیں، رکوع، سجود، منازل، اس کے علاوہ آیات، صفحہ نمبر، پارا نمبر، پارے کا نام اور جو سورہ کا نام ہے وہ خوبصورتی سے جو ہے یہاں پر چسپاں ہے۔ ان کا ایک اور مطالبہ تھا، ان کا کہنا تھا کہ مدینہ میں ایک لائبریری ہے جہاں پر یہ اپنے قرآن شریف کو رکھوانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر رکھوانا تو دور، کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم اسلامک
रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो जहां पे इस्लामी हुकूमत है, विफाकी मजहबी अमूर की एक बाकायदा तौर पर वजारत बनाई गई है, जिनको ये एज ए तोहफा ही देना चाहते हैं, लेकिन कोई इनसे राब्ता जो है वो नहीं कर रहा। तो माँ जी, मुझे आप ये बताएं, अगर कोई बंदा आपसे राब्ता करना चाहे और आपको मुबारकबाद देना चाहे तो वो कैसे राब्ता करेगा आपसे? उन्हें मेरा फोन नंबर दे दीजिए तो वो राब्ता कर लेगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे पूरी दुनिया में जो लोग आपको सुन रहे हैं? बस यही पैगाम है कि ये मैंने काम किया है, इसको देखें, खुश हों। हमारे पाकिस्तान की बात है, मुसलमानों की, पूरे इस्लाम की बात है, ये मेरी बात नहीं है, ये पूरे इस्लाम की बात है। ये कुरान तो हमारे नबी उतरा था, तो उसी को लेके मैंने बना लिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल करेगा और कबूल है ही है। इनका नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इनके बेटे का इकबाल का, अगर कोई इनको मुबारकबाद देना चाहे तो राब्ता कर सकता है 0333848542। उर्दू में रिपीट कर रहा हूं 0333848542 0333848542। आखिर में इनके हस्बैंड से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। बहुत खुशी की बात है, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और आपकी बेगम ने इतना शानदार जो है कारनामा सर अंजाम दिया है। आप बताइए, 32 साल के अरसे में कभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई इनके कुरान शरीफ लिखने के दौरान? कतन नहीं, किसी तरह भी नहीं। आपके हकूक अदा करती रही हैं? बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बहुत ही खुश उसलूबी के साथ। यानी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस बड़े काम के करते हुए भी इतनी ऑनर और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी डिग्निटी के साथ उन्होंने पूरे अमूर खानादारी संभाले, बहुत ही अच्छे आसान तरीके से। एक बेटा बेटी वो भी दुनिया में कामयाब हैं, माशाल्लाह, नमाजी हैं, अल्लाह की तरफ रुजू है उनका, हर तरह से कामयाब फैमिली। सुभान अल्लाह। देखिए, जिस औरत का शोहर भी उससे खुश है, उसकी औलाद भी उससे खुश है और उसने अपनी आखिरत को संवारने के लिए काम भी किया, और ये दुनिया की पहली खतून है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना भी चाहिए। अगर उनके ऑफिशियल्स हमें सुन रहे हैं तो उनके साथ भी हमने इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, इनसे जरूर राब्ता करें। और इस माँ का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी होना चाहिए, लेकिन आखिरत की किताब बनाकर जो इन्होंने अपना नाम उस किताब में लिखवा लिया है, जिस किताब में अपना नाम रखने के लिए अबू बिन अदम जैसे लोग तरसते थे। तो कुछ आखिर में पैगाम देना चाहें, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे अपनी ऑडियंस से। मैं यही पैगाम दूंगी कि हर बंदे को वो काम करना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। नमाजी होना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, और मेरे मुल्क के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको हर बला से महफूज कर दे और आने वाली नस्लें जहां इस्लाम का नाम ले। इंशाल्लाह जी, इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला होगा, और जब तक आप जैसी माओं की दुआएं हैं और आप जैसी माओं का साया है, इस मुल्क का कोई बाल भी बीगा नहीं कर सकता। अगर आप में भी किसी किस्म का कोई टैलेंट है और हैरत अंगेज कलेक्शन है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके टैलेंट को और आपकी कलेक्शन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज।